الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سب سنگی پڑھئے الصلاۃ جن جن کو عقیدہ اجازت دے وہ پڑھ لے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی حمد بے حق مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی
مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ بعد از حمد و ثنا درود بحضور سرور انبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پیش کرن دی سعادت حاصل کرن تو بعد معزز و محترم مہمانان گرامی قدر حضرات علماء کرام زینت اسلام مشائخ عظام اہل سنت دی ہر تنظیم اور جماعت نال تعلق رکھنے والے، ہر آستانے نال تعلق رکھنے والے میرے ہم مسلک و ہم مشرب بھائیوں، جملہ حضرات جو مسجد تشریف فرماؤ اور رات دے اس وقت تک جاگ کے اللہ دے حبیب دا دین سمجھن بیٹھے ہو، اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے۔ میری ڈیوٹی دین سمجھانا ہے، تہاڈی ڈیوٹی دین سمجھن دی ہے۔ اللہ سانو اپنے مقاصد وچ کامیاب فرمائے۔ عزیزم اخلاق صاحب دی محبت بھری دعوت اور حکم نامے تے میں دوسری مرتبہ پھر آپ دے گاؤں دے اندر حاضر ہو گیا۔ میرے واسطے بڑی خوش نصیبی ہے، جملہ اراکین اس بزم دے اور کارکنان چھوٹے بچے تو لے کے بڑے تک جنہاں نے کسی اعتبار نال بھی کوئی حصہ لیا ہے، میں انہاں دے نام نہیں جاندا، لیکن جس مالک نو راضی کرن بیٹھے ہو تو نام ہی تواڈے جاندا ہے، تواڈیاں نیتاں بھی جاندا ہے۔ تواڈیاں نیتاں دے مطابق تواڈے سائیں اجر عطا فرما دین گے۔ جس گل دی جتھوں سمجھ نہ آوے اتھوں پوچھن دی اجازت ہے، بلکہ اجازت نہیں درخواست ہے۔ بغیر سمجھن تو اگاں نہ ٹر جویا ہے، گل کوئی میرے کو سمجھ لیا ہے، بشاہ جی تواڈی گل دی ایتھے سمجھ نہیں آئی، سان ذرا مڑ سمجھایا ہے، تو میری بھی ڈیوٹی سمجھان دی لگی کھڑی ہے، میں سمجھا سا۔ میرا ایک مزاج ہے گفتگو کرن دا، اگلے سال تک میں شاید بوڑھا ہو جاؤں اور نہ آ سکا، میں انشاءاللہ العزیز جیڑی گل تواں سمجھا دیاں گا، جیڑا بندہ سمجھ لوے انشاءاللہ العزیز قیامت دی صبح تک ان نفع ہوتا رہے گا۔ میری نہیں گل تے اللہ دے رسول دی تے دین دی ہے نا، میں صرف بولنا ہے، آپ احباب نے سننا ہے۔ سارے بیلی یار اندر باہر جتھے بھی کو بیٹھنا جویں پسند کر دے ہو، میری طرفوں تواں اجازت ہے، جتھے دل کردا ہے بیٹھو، جویں دل کردا ہے انج بیٹھو، ہاتھ بھی تواڈے اپنے نے، گوڈے بھی تواڈے اپنے نے، سر بھی تواڈے اپنے نے، چانے دے تے چا لو، تھلے رکھنے جے تے رکھ لو، کجنے دے تے کج لو، ایویں بہنا جے تے بیٹھے رہو، بے شک لمے پے جاؤ، کان میرے حال رکھیا جائے، کیونکہ میں تمہیں گل سمجھانی ہے، تہاڈی پریڈ کوئی نہیں کروانی۔ میرا مقصد تمہیں گل سمجھانا ہے، تہاڈی پی ٹی کرانا
لہذا وہ میں تمہیں انشاءاللہ سمجھاواں گا. گل سمجھان دے نال نال سب تو پہلی گل تو یہ ہوندی ہے کہ بندے نو یہ دسن دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی میں کون ہاں. سادی رحمت اللہ علیہ فرما دین عطر عام باشد کہ خود ببویت نہ کہ عطار بگویت. عطر آپ دس دیے میں کیاں ویچن والا جویں پہ آکھے بے اود امبر فلاں فلاں جس لئے اس نکے نال لگنا ہے اس دس چھڑنا ہے میں شے کی میں ان کو دسنا ضرور ہے وچ کسے ویلے میں کون آیا اس باری تو میں اور کو نہیں دسنا باخلاق کون وہ اگے پہ بھائی میں نہ دا پہلی باری تسی دس گیا باخلاق کون ہن یہ نہ دسیا میں کہ چلو ہن اس باری میں دساں دا میں کون تو اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے میں 2 منٹ ہی لواں گا تو تعارف بڑی شے ہوندا ہے. لو جناب جیڑے بندے تقریر سنن واسطے تیار ہو میں ہن بالکل بغیر تمہید تو تقریر کروں گا. تمہید اگے ہن 2 گھنٹے ہو گئے یقیناً 25 بدی ہونی تو ہن میں تقریر کروں گا جے جناب دا موڈ ہوئے سنن دا تے منہ میرے حال تے دھیان بھی میرے حال ہوئے تے تقریر شروع کریے. میں یہ بھی تمہیں کوئی نہیں مجبور کرنا میں تسی دب کے سبحان اللہ کو میں بولن آیا میں بلان نہیں آیا. جے کو میں گل چنگی کیتی تے نال ساڈی مڑے جڑے اسی ہے تقریر کرن والے ہوندے ہاں ساڈی عادت ہوندی ہے اسی آندے رہنے ہاں دب کے آکھو سبحان اللہ انج اسی آندے رہنے میں آندا بھی رہاں تے تسی ایڈا محسوس کوئی نہ کرے آئے جویں تہاڈا دل ہے انج کردے رہا جے. میں بالکل اس گل تو تہاڈے نال ناراض نہیں ہوتا میں آندے رہنا تسی اپنی مرضی پہ کریا ہے. ایک میری درخواست ہے وہ میں پہلا بھی کیتی ہے مڑ پیا کرنا تو مڑ کر دیا رہنی ہے سمجھ آ جائے ضرور کہ میں آکھیا کہ یہ گل جے تساں سمجھ لئی نا تو میری قیمت مڑ اس گل دی پوری ہو جانی. گل دی قیمت سمجھنا ہی تے ہوندا ہے. بھائی اس بندے آکھیا کہ اس بندے سن سمجھایا کہ یہ تے اصل ہے. میں قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے تواڈے سامنے. اے آیت دس دیے کہ دین دا مزاج کی ہے. اللہ فرما دے فلا و ربک محبوب مینو تیرے رب دی قسم ہے. سیانے بندے بیٹھے ہو رب کنے نے رب تو ہی کوئی ہے لیکن رب فرما دے محبوبہ مینو تیرے رب دی قسم ہے فلا و ربک تیرے رب دی قسم ہے. گویا اللہ دی قدرت اور منشا یہ ہے کہ مینو سیاڑو پر رب محمد سمجھ کے سیاڑو. توجہ ہے جناب مینو پہچانو تو رب محمد سمجھ کے پہچانو. فرمایا فلا و ربک لا یؤمنو محبوبہ مینو تیرے رب دی قسم ہے او بندے مومن نہیں حتی یہاں تک کہ اس ویلے تک کہ یحکموک فیما شجر بینہم انہاں دے آپس جڑے جھگڑے ہو انہاں دا آپس کوئی روڑا ہوئے تے محبوبہ جدو فیصلہ تیرا آ جائے ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیتا ویسلموا تسلیما. جدو کسی چیز دے بارے نبی فیصلہ فرما دین حضور فیصلہ فرما دین تے امتی کوڑ او دے خلاف دل وچ سوچن دی بھی اتھارٹی نہیں. اگر کوئی عام بندہ فیصلہ کرے نا مثلا جس طرح دس رہے کہ صدر صاحب نے
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਫਤ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਫਰੀਕਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ objection ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨਾ ਰਸੂਲullah ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ नहीं। फैसला नबी करे तो तू आना मेरा दिल नहीं मनता। मुहम्मद रसूलुल्लाह फैसला करन ते मुहम्मद रसूलुल्लाह दी बारगाह च गलिया कैसे? फरमाया व इन तनाज़अतुम फी शैइन फरद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। जदों तुहाडा आपस में कोई झगड़ा हो जाए, कोई फैसला करना हो तो आपे ना उत्थे लगे रहो हुक्के ते बह के गप्पा मारन, उन रसूलुल्लाह दी बारगाह च पेश कर दो। और फिर जदों नबी फैसला फरमा दें, उम्मती को अथॉरिटी नहीं कि ऑब्जेक्शन करे, ना जबान तू ते ना दिल तू। वाहिद अदालत है कायनात दी, जिहदे फैसले का इतलाक बंदे दे दिल ते भी होता है। आपको इस गल की समझ आई कि ना? ये शान है मेरे पाक नबी दी कि जेड़ा फैसला हुजूर करन उन तवज्जो है अपनी मर्जी करनी। गल असल उम्मती नबी दे सामने अपनी मर्जी कर ही नहीं सकता। इकबाल फरमा देना जम हनूज न दानद रमूज दी वरना जदेव बंदे हुसैन अहमद ईचे बुअल जबीस सरूदे पर सरे मिंबर का मिल्लत अज वतन जबे खबर ज मकाम मोहम्मद अरबीस मुस्तफ़ा बिरसा खेशरा किती हमाऊस्त घर बहू न रसीदी तमाम बूलाबीस। अपने आप नू हजूर दे कदमां तक पहुंचा, जे तू हुजूर तक पहुंच गया तो तेनू रब दे दीन दी समझ आ गई, ते जे तू मुस्तफा दे कदमैन शरीफैन तक ना पहुंचो तो फिर तेरे ते अबू लहब दे दीन च फर्क ही रह गया। सुनिए 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 जी। हुण बंदे आंदे ने हुण असीं भी ते अकलां वालिया अल्लाह दा प्यारा ऐस पाकिस्तानी कौम का मुसव्विर इकबाल एक बड़ी सोहनी गल कर गया। वो कहता है अकल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफा, ऐ अपनी अकल हजूर अगे कुर्बान कर छड्ड। वड्डियां अकलां वालिया जदों हजूर कोल आ जाए उसले अपनी अकल पिछां धारिया। मौला अली सरकार को किसी बंदे सवाल किया कि या अली सरकार एक गल तो दसो। साइयां फरमाया पूछो। उस आख्या भाई तुसी मुसलमान जिहड़े हो, तुसी पैरां दा जदों मोजे पाए होण ते मसा उत्तों करदे हो, इस मसले का पता है? जदों वजू करिए ना सर्दियां होण ते चमड़े का मोजे होंदे ने, वो बंदा पा लै नीयत करके ते उस बंदे नूं दोबारा वजू करना पवे ते ठंड होवे, वजू टुट जाए ठंड होवे ते वो पैरां तो मोजे ना लावे, उत्तों अंज कर देवे, बस दोबारा पैर धोण की जरूरत नहीं। ये शरीयत का तुहानूं रिलीफ है, छुट्टी। लेकिन मसा कितों करना है? इत्थों ऐ पैर अगर लो मसा हो गया बस। बंदा हुण सवाल करने वाला सवाल ये करता है, या अली अकल का तकाजा ये कि बंदा पा के मोजे मस्जिद दे चक्के पीछे कि नहीं टुरदा फिरदा वदा है, तो जे कोई शह लगी है, कट्टा लगा है, गर्द लगी है, मट्टी लगी है, कोई कख लगा है, तो वो थल्ले लगा होना है। ये हाथ मारना नहीं, हाथ थल्लू मारना चाहिए, तुसी उत्तू क्यों मार दे? कोई समझ आइए कि कोई ना गल अकल आंदी है और एक गल बिल्कुल दुरुस्त है। बस जो टुरदे बंदियां दे कई शह लगी है तो हेठ लगी होनी है, तो चाहिए तो अब हाथ तुसी इत्थों मार दो, चलो ठीक है जी धोने की जरूरत कोई नहीं, तुसी हाथ भी इत्थों मार दो, हेठा हाथ भी ना लैंदे ते पाक भी हो जांदे हो, इह क्यों करदे हो?
تے مولا علی سرکار مڑ مولا علی سرکار آئے مسئلہ بھی تو اپنے معیار دا دسنا سائیاں فرمایا جے عقل دے آنکھے لگے ہوندے نا تے او تا یہ آندی ہے بیٹھو آج کرو پر اسی عقل اوتھے قربان کر چھڑنے ہیں جتھے مدینے والے دا فرمان آ جائے اسا سائیاں اتو کر دیاں ویکھیا ہے ہن ساری دنیا دی عقل بھی پیا کے ٹھو کرنا چاہیے تے اسا ٹھو نہیں کرنا عقل اوتھے قربان ہو گئی ہے جتھے سائیاں دا فرمان آ حضرت عبداللہ ابن عمر دے ہاتھ چوٹ تے لے کے کدی انج ٹردے جان کدی انج ٹردے جان کسے پوچھیا جناب خیر ایتھے اے اٹھ نو ایدے تے ایدے بجائی پھردے ہو تے آپ فرماندے پتہ میں کوئی نہیں حضور ایتھوں ایک واری لگ گیا ہے تو وہ انج پہ کر دیا ہے میں تے اوویں پیا کرنا حضرت عثمان وضو پہ کرن تے وضو کر دیاں وچلے سن ہس پہ کسے پوچھیا جناب اے تسی مسکرائے ہو خیر ہے کی ہویا ہے یا فرماندے ہویا کچھ بھی نہیں تبسم دی وجہ ہوندی ہے کسی وجہ تو تبسم کری رہے تو کسی پوچھیا بھائی جناب تبسم فرمایا ہے کی وجہ ہے انہوں نے کیا وجہ کوئی نہیں حضور فرمایا سی تو میں انہوں نے پیچھے کر چھڑے ہن تو سمجھ آ گئی ہے گل عزیزان وقار عقل میری مرضی جی آج کل بندے آندے نے میرا جسم دے میری مرضی ابھی بھی جلوس گڈی ودیاں ہوندیاں نے تسی سنیا ہونا ہے آج جڑے سوشل میڈیا نال اٹیچ بندے ہو تواڈے تک تے خبر آئی ہونی ہے بیبییاں جلوس کڈیا سی میرا جسم میری مرضی انہاں کملیاں کون سمجھاوے ہائے 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 اقبال آدھے اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں اس کو بتاتا مقام کبریا کیا ہے کوئی بندہ انہوں نے پھاد کے اکھری لیا ہوندہ نا کسے پھل مولوی ہے کہ تو انہوں نے دستا کہ کملیاں ہو جڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے ہو دیاں مرضیاں اپنیاں نہیں ہو دیاں بندہ کمرے باندھ میں چوندہ ہے ڈیگر دا ویڑا ہوندہ ہے گرمیاں دا لمبا روزہ ہوندہ ہے پیاس لگی ہوندی ہے فریجج روح افزا بھی پیا ہے فریجج بوتل بھی پئی ہے پیپسی بھی پئی ہے تو جس مانتا ہے میں لوڑے اوتھو کڑ شربت پی تو بندہ کیا بندہ دا صبر کر جسم ضرور میرا ہے مجازی طور تے پر ہن مرضی میری نہیں چلنی میرے رب دی مرضی ہونی ہے اعلان ہونا ہے تو میں پینے ہی چپ کر جا کیونکہ میرا جسم تے میری مرضی نہیں میرا جسم تے میرے رب دی مرضی چلتی ہے ماشاءاللہ بابا جی ایک دو نعرہ نہیں ملا میں اس کو نہیں آندا میں چنگا نہیں لگا جی میں دیر نہ کو رسپانس دیتا ہے یہ میں چنگا نہیں لگا اس واسطے تسی چپ کر کے بیٹھے رہو تسی بڈھے ہو تواڈے وچ عشق اون سبحان اللہ تے اگاں زور لا لیا کرو اس میری جڑی ہن قوم ہے نا 15ویں صدی دی جنریشن انہاں تو کوئی نہیں شدیاں تو بولیندا اگے دودھ دی ایک ٹائم آندا سویرے جلے سے نکے ہوندے ہیں ہن شامی بھی آ جاندا ہے جنہ شدیاں پین واسطے لسی بھی نہیں لبدی رات دے 11 بجے انہاں دے گلے تے آواز نکل گئی میں بندیاں تنگ کرتے ہو شدین بیٹھے نے بھی مہربانی جی جڑے عشاء ویلے دے صرف بیٹھے نے میں انہاں بندیاں دی بہادری دی انہاں داد دینا جڑے صرف بیٹھے اجو تسی تو بولنے دا وقت بھی پاندے ہو اے برائلر والی قوم آ گئی ہے بابیو اون دے اوتے چھری چلا چھڈو تے اس چوں کدی نہیں کیتی انہاں تو بولیندا ہے انہاں تے مہربانی کرو انہاں صرف مار دیو ہلاؤ نا کدے ڈگ دے جے سبحان اللہ کیا نہ نعرہ بالکل نہ مرایا ہے انہاں تو برداشت ہی نہیں ہونا چہنا نہ مال ہے ہمیں ٹوٹ کے پرہاں جا پونا جی ہاں بالکل بھائیا برائلر دا گوشت مشینہ دا گیو پین نو پیپسی اس قوم تو بلارے دی توقع کی رکھنی ہے اخلاق میرا برا ہے میرے نال محبت کرتا ہے باہر بھی رہے تو میرے نال رابطہ رکھتا ہے پوچھ لو جی میں نہ کہ میں گوشت کو نہیں میں سبزی کھانا
تے بڑی سونی خواہش اللہ پاک کے راضی ہوئے، بڑی سونی خدمت کی. میرا مقصد تھانوں دسن دا اے بھائیا جدوں ساڈی خوراک ہی بولن والی نہیں، اگے مرغے بولن والے ہوندے آئے تے کھان والے بھی بولدے آئے، تے ہن وہ چوں بھی نہیں کردا بھاویں 7 باری چھری چلا چھڑے. میں جڈا ڈاڈا بھی مسئلہ کراں تسی صرف یا سبحان اللہ. تو کوئی تجھی کشمیری ہو تو انہوں بھی ٹھنڈ لگی جی کو سمجھے وہ 70 سال دا بابا نعرہ مرائدہ ہے تو اڈے تجھے بولیندہ نہیں. تو میں ہی بیاننا میں بالکل میں نہیں رنجندہ، میں سارے ہاں تو پہنا گل لیے کی تھی، لیکن جی میں دا تسا نعرہ مارے انج دا ہون مارے ہوئے تو مڑ میں سختی نال پیش آؤں. چپ کر کے سن دے رہو تو اڈی مہربانی. تے جے مارنا ہے نا نعرہ تے مڑ اونج مارو جی میں سنیاں دا حق بنتا ہے. میراسیاں دا بال رو پیا اتو آیا میراسی تو اس چنگا تھپڑ ماریا. وہ دی بیوی آکھیا وہ بال اگے روندا پیا اتو مڑ ماردا کیوں؟ اس آکھیا میں اس تو نہیں ماریا پر روندا کیوں ہے؟ میں اس تو ماریا بال میراسیاں دا بسورا کیوں رونا ہے؟ رونا نہیں ہے تے سورے چ رو. کو سمجھ جائیے کوئی جے مارنا ہے نعرہ تے انج مارو جی میں سنی مار دے نہیں تے وقت کرن دی بالکل کوئی نہیں لوڑ. میں بولا گا تو تسی آکھو کہ میں بولنی دے تے انج بولنی دے، کیونکہ اسی اجے بھی کوئی نہیں دودھ بیچ جی کوئی نہیں بیچ دے تے الحمدللہ پینے بھی ہاں تے اس تو بول بھی لئی دے. سمجھ آ گئی؟ ایک تقریر میں کر کے آیا تے بڑے عرصے تو بعد آج میں 2 تقریراں کیتیاں نہیں تے میں 3 کر کوئی پاد لمبا سی تے ایک بھی چون سفر دی وجہ پر مس ہوئی نہیں تے میں روزانہ 3 کرنا تے بولدا میں نہیں ہاں تے تھکاوٹ میں کو نہیں ہوتی الحمدللہ رب العالمین. تے بابا جی نے نہ ہویا تسی سبحان اللہ دب کے آکھ لیا نہ شدیان کچھ نہ آکھیا کدے گیا بھائی ساڈا میرا میں پیان دب کے ذرا بولیا ہے میں بولیں دے ہو کوئی تسی بھی تے بولنا ہوندا ہے نا. تہاڈی سبحان اللہ تو بھی سبحان اللہ ہاں میں صدقے جاواں ہے تہاڈی سبحان اللہ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ صدقے جاواں میں دل کردا ہے ہیٹھاں لے کے تہاڈے متھیاں تے ایک ایک بوسا دیواں جنی تسی سونے جوش نال سبحان اللہ آکھی. ہائے ہائے اصل تو اڈا قصور کوئی نہیں تو انجاج کسے نہیں سکھائی. کوئی ہفتہ ایک میں رمہ نہ تھے اے تو انہوں سال میں سبق دے جانا سال بعد تسی موڑو تھی آ جانا جتھے میں پچھو ہٹا کے گیا وہ سال بعد موڑو سے جگہ دے تسی آ جانا. خیر آؤں تقریر کر کے ہون جے بھائی بابا نعرہ برائی تے ہوڑی بول لڑنا یہ نال مرگال بھی تو کو آپ بھی کرنی اور میٹھو کوئی نہ کرائی میں تقریر کر کے توجہ کرو حضرات. امتی اپنی مرضی نہیں کردا امتی انج کردا ہے جویں او دا نبی فرما دے. ہائے 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 اے ہی تقریر ہے اور اے ہی میرا سبق ہے جن تساں یاد رکھنا. میرا جسم تے میری مرضی اے لبرلز دا خیال ہے. اس وقت تہاڈا مقابلہ انہاں نال ہے جڑے دین بیزار لوگ نے. اساں رسول اللہ سرکار نال محبت کرن والے لوگ ہاں. عزیزان گرامی قدر تہاڈا مقابلہ انہاں نال ہے جڑے آندے نکاح دی پابندی اٹھائی جائے. تسی رسول اللہ دے غلام ہو نبی پاک نال عشق کرنے والے حضور نال محبت کرنے والے رسول اللہ نال پیار کرنے والو رسول اللہ دے آل اور اصحاب نال محبت کرنے والو. دین میری مرضی دا نا نہیں دین آمینہ دے لال دی مرضی دا نا ہے. کیونکہ میرے منہ چو غلط گل بھی نکل سکتی ہے تے صحیح گل بھی نکل سکتی ہے لیکن رسول اللہ دی زبان چو غلط گل نکل سکتی کیونکہ اے حضور دی زبان او زبان ہے جدے ہوتے وحی الہی دا پہرا لگا ہوئے.
عزیزاں دی وقار آئیے دے اتے اللہ دا قرآن سنیے میرے اللہ قرآن فرماندے نے فلا اے دے اتے ہاتھ رکھنا پونا ہے سونے جی مہربانی تواڈی میں تواڈا شکریہ ادا کراں گا او ایڈی دور جا کے بھی بھئی انہاں میری مدد کی توجہ ہے نا حضرات عزیزاں دی وقار اللہ دا قرآن سنیے اللہ فرماندے نے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا بولے یا فرمانے نے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں میری زبان جو غلط گل نکل سکتی ہے صحیح گل بھی نکل رہی ہے کدی کدی غلطی بھی ہو سکتی ہے سبقت لسانی ہو سکتی ہے لفظ کے پیچھے ہو سکتے ہیں زیر زبر دی غلطی ہو سکتی ہے لیکن میرے نبی دی زبان ہوئے جدے تے پہیے الہی دا پیرا لگا ہویا ہے غلطی ہو سکتی تا میرے اللہ فرما دے ما يلفظ من قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد کہیے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بولے فرمان نے وہ دہنی جس کی ہر بات وہی خدا چشمہ علم و حکمت پیلا جڑا حضور دی ثنا کرے گا ثنا خانہ جنام آ جائے گا ایک کندہ پیسے لے کے ثنا خانی کرنی تے ایک کندہ پیسے دے کے ثنا خانی سننی بابا جڑے لے کے کرن آلے نو نہ جڑے دے کے کران آلے نو نہ مرتبہ زیادہ ہے یہ میں گل لے کے نہیں سن سنیا نادت پہ گئی ایسی نات کھاؤ سننے آن جڑے پتہ کو نہیں لگتا پورا بکڑیاں نے کے چھوڑ دے اب اٹوی نہیں انشی قسم دے نات کھا اسی سننے آن ہو انہاں ہوتے اسی لگے کھلوتے ہیں سنیا و خدا دا نا اے جڑے پیشہ ور نات کھا ہے نا جڑے کروڑاں روپیے سنیا دے لے کے تے بزنس کر دے پہلے انہاں تو ہاتھ تھوڑا کرو تو نیڑیوں ہی کسے درویش نو ساتھ کے سن لیا کرو سننی دے حضور دی نات ہی پیسہ سنیا دا دین تے لگنا چاہیے پیسہ سنیا دا اللہ دے دین تے لگنا چاہیے میری سمجھ آ رہی ہے بات دی کاروباری نات خانہ تھے اے انویسٹمنٹ چھٹ دیو تو اڈی سنیا دی بڑی مہربانی ہے ایک من لوے قوم تے تاں گل شاید کہنے نا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے اے عرضی ہے جناب جے تو اڈے ذہن بات بیٹھ جائے تھے عزیزہ نے گرامی قدر میرے حضور دی زبان چکل نکلے ہائے ہائے اے تھے گل سننا ذرا اے انہوں گل جتھے پڑھنی ہے اتھے لی جاندہ پہ اندرہ اتھے توڑ پڑے تو مرچہ سونی ہے حضور دے امتی بیٹھے ہو اساں اللہ بیٹھے کوئی نہیں بیٹھے مننے ہیں کہ نہیں بولو چاہو اے میں تھوڑا جا منہ بولے مننے ہیں بیٹھے نہیں مننے ہیں منوایا کہ ہائے 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 اے میرے نبی دا موجزہ ہے جہاں ڈٹھا خدا منوایا ہے گل سمجھے نڑی حضور دے صحابی نے تو سرکار اٹھ پہ خرید در حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور اٹھ خریدے ایک بدو تو اس بدو اے کوئی نہ پتا بدو سدن پینڈو بھئی اے اللہ دے نبی او اٹھ حضور نے خریدیا اس بیچے آتے جدو دے بیٹھا وہ سمجھا میں سستا بیچے ہے
وہ سودے تو مکر گیا، اس نے جی میں ویچے ہی کوئی نہیں۔ حضور فرمایا تو ویچیا ہے؟ اس نے کہا جی میں ویچیا تو کوئی گواہ لیا۔ انہوں نے پتا سی وہ بندہ کول کوئی نہیں، تو میں تو جیت جانا ہے سودا، میں سودا ختم ہو جائے گا۔ حضرت خزیمہ کولوں لگے جاندے ہیں، انہوں نے کہا سرکار میں گواہی دینا اس اٹھ بیچیا ہے تو تساں خریدیا ہے، سودا ہو گیا، ان اٹھ دینا پیا۔ حضور خزیمہ کو پوچھتے ہیں خزیمہ تو کول تے کوئی نہیں جس ویلے میں خریدیا ہے، تو سن سودا کر دیا ویکھیا تے کوئی نہیں، تے گواہی واسطے لازم ہوندا ہے بندہ ویکھے۔ ہائے ہائے ہائے، تے حضرت خزیمہ عرض کردے نے سونے آسا کو رب ویکھیا ہے، تساں آکھے تے سی 360 جڑے دستے آئے انہاں نے چھڑ دیتا ہے تے ڈٹھے نے مان لیا تواڈے کہن دے تے آ اٹھ دا سودا نہ منیندا۔ کوئی سمجھ آئیے گل نہیں کوئی؟ یہ تے شے بڑی نکی جائیے مدینے والے تساں آکھیا رب منو تے اساں تواڈے آکھیا وہ من لیا۔ ہائے 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 حضرات بس ایتھے ہی گل ہی جدو خالق نو اونج منیا ہی جی میں آمنہ دے لال منوایا ہے تے مخلوق کچھو بھی علی نو مننی تے تامی اونج من جی میں نبی منوایا ہے، ابو بکر نو مننی تے تامی اونج من جی میں نبی منوایا ہے۔ اپنی مرضی نہ کر بھئی میرا دل نہیں کر دیا جی، میرا دل نہیں کر دیا، ساڑھا دل کیے جتھے رسول اللہ دا فرمان آ جائے وہ تے ساڑھا دل نہیں چلدا، نبی دا فرمان چلتا ہے۔ یہ بڑی تفریق پہ گئی ہے بندے ہیں تو اپنی مرضی نال دین دی تشریح کرنے دی کوشش کرتے ہیں۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ میں ایک مثال دینا تو ان گلتی سمجھ آویں گا۔ میرے نبی پاک جی میں منوایا ہے مولا علی نو نہیں مننا چاہیے یا اپنی مرضی؟ جی مطلب یہ مطلب تو تقریر دی سمجھ تے آ گئی۔ علی پاک نو اپنی مرضی نال مننا بہتر ہے یا حضور جی میں آکھے انہوں مننا بہتر ہے؟ یہ دنیا بندیاں اس تے ساڈے وچ فرق ہے، بندے مندے نے اپنی مرضی نال، اساں علی نو مننے ہاں نبی دی مرضی نال۔ بندے مندے نے ابو بکر صدیق نو اپنی مرضی نال تے اسی مننے ہاں سونے محبوب دی مرضی نال۔ یہ نہیں تے فرق ہے ساڈے وچ، اسی سنی مندے بھی اونجی جی میں مدینے والے شریف والے سرکاراں منوایا ہے۔ ہجرت دی رات ہے، میرے پاک نبی سرکار آپ دے گھر دی 4 چفیرے دشت گرد کھلوتے۔ کون کھلوتے نے؟ تسی کہہ سکتے ہو اسی تے ہن تے سن دے رہے ہیں کافر کھلوتے ہیں مکے والے مشرک، یہ تسی دہشت گرد نواں ترجمہ کیوں کیتا ہے؟ تو ترجمہ باویں میں نواں کیتا ہے کوئی یہ تے آپ کو غلط کیتا ہے، یہ اردو دے دہشت گرد لگے ہوئے۔ تسی مشرک آکھ لو میں دہشت گرد پہ نہ رہنے ہونے دی ضرورت نہیں، آئے دہشت گرد 4 چفیرے کھلوتے ہیں۔ وہ کی چاندے ہیں؟ وہ چاندے یہ آئے کہ اسی نور نبوت نو بجائیے۔ ہن ایتھے ایک گل ہے جڑی میں تانوں سمجھانی ہے، ذرا اس گل نو نوٹ فرمایا۔ حضور نے اپنے امتیاں وچوں اپنے گھر اس ویلے مولا علی نے بلایا ہے۔ ہن حضور دسو نے علی کون ہے تے ابو بکر کون ہے، ذرا سمجھا جائے۔ آپ نے حضرت علی نے اپنے گھر بلایا ہے، دشت گرد بار کھلوتے ہیں، کس ارادے نال؟ اللہ انہوں دا ارادہ قرآن وچ بیان فرمایا۔ عزیزاں دی وقار میرے اللہ نے قرآن وچ انہوں دا ارادہ بیان فرمایا، اور میرے اللہ فرماتے نے یریدون لیطفئوا نور اللہ بأفواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافرہ دا ارادہ ہے یطفئ نور اللہ بأفواہہم، باسی پھوک ماریے اے دیوا بھول جائے۔ اے جڑا افواہ لفظ ہے نا عربی دا جڑا سی آنے افواہ ہے، اے افواہ عربی دا لفظ ہے،
یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اپنی پھونکوں سے نبوت کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں. توجہ ہے نا؟ تو یہ کچھ بندیاں دا بھی دل کرتا ہے آج کل بھی اجے بھی بندے ہیں وہ ویکھ لینا باغماڑیاں دا دیوا بڑا بڑھن لگ گیا، وہ پہنا تو پھوک اپنا مار دین تے جے اپنا نہ بجنے تے 2 نمبر پیراں کول بج جاندے نے جناب پھوک ہی کنوں مار دیندے. جے کوئی مرید بیٹھا ہوئے 2 نمبر پیراں دا تے رنج نہ ہوئے میں جٹ دا جٹ ساڈی بھی سن لیا گیا. توجہ ہے کہ کوئی نہ وہ بڑو اتنے پائی جناب ہے بھوک مارے ہے تو بھی ایڈے کرما والے نہ کوئی لسٹ لائی ہوتی 1000 والا مروانی کہ 2000 والا بھوک وہ پھر بھوکاں دیا اتنے لسٹاں نے. تو میں آندا رہنا روزانہ بندیاں ساری دنیا بھوک مار کے دیوا بجھانا چاہے تے جے رب بڑھنا چاہے تے کائنات کوئی بجھا نہ سکتا اس گل تے پکے رہا. سن خطرہ پیار آندا ہے بابا جی شاہ جی سن کسے تویز پا چھڑے نے ساڑھے کسے کٹ چھڑے نے سن لے گئے ہوئے سن بڑے تانگا میرے اندر سوڑ پہی راندی ہے. میں جی بڑی پرابلم ہے جس بندے صرف عید تے مسیطے جانا ہے پڑھنا 8 دے جمعہ بھی نہیں 24 گھنٹے نہ پاک رانا ہے ان دے اتنے رحمت مسئلہ ہے نہ اسد دے ان دے اتنے آپ پہ ڈگنا ہے. تو جس 5 ویلے وضو کرنا ہے تو ڈنگا سیدھا سجدہ کرنے دی کوشش کرنی ہے. اور نماز قبول ہونا تے مقام بھی بڑا بلاندے جس لئے بندہ وضو کر لیں دے. حضور فرماتے ہیں وضو دے آخری قطرے نال سارے گناہ ڈھے بھی دے جس لئے 5 ویلے بندہ وضو کر کے ایک باری علامہ شریف پڑھتا رہے مسیطے بے کے ہوتے ہوتے جادو اثر کے میں کر سکتا ہے. نوست سے ساڑھے عملہ دی ہوتی ہے تے یار میری سان کی سے تویز پا چھٹے نے کالے جادو دینے رتے جادو دینے تے جی فلانے نے تے جی بڑا اسی جی تانگا تے جی ساڑھا نہ ساڑھے چھوڑ پڑھتے نے نہ ساڑھیاں مجھا ملدیاں نے کوئی حال نہیں رہا. کوئی سمجھ ہوتی بھئی کوئی یہ کدی نہیں میں آکھیا اپنی ذات دا بھی محاسبہ کریے بس ہی کو بندے آنا کرنے آئے کوئی نہیں. وہ اندر باسا مندے دیا پترہ آڑا کوئی نہیں کرنا بابا جی کو تویز ہی ہو جائے دے ہونا جڑا سارا آپ پہ سیدھا ہو جائے. وہ سمجھ آئیے کوئی نہ گل ہے یہ نہ باویاں نو مکینک سمجھ آئے وہ ریڈیو خراب ہو گیا نہیں ٹیون سیٹ کر لیا. اوے اللہ علیہ ہو اپنے رب نال اپنا تعلق بناؤ اپنے رب نال تے اپنے رب دے رسول نال اپنا تعلق جوڑو. اللہ دیوا بارنا چاہے تو قرآن گواہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کل لے آئے تھے فرعون دے سارے جادوگر ایک پاس سے آئے جتیا کون سی وہ حضرت موسیٰ جتیا ہے نا سارے جادوہ اپنی رسیاں ڈالیاں یا اللہ فرمایا سوڑے ایک چھوٹا تو ہی ڈال چھڑ جڑا تیرے آتے تھے. بھائیہ جس کانڈ پیچھے سونا رب تے رب دا رسول ہوئے ان دنیا گرا سکتی حسد حسد جلدہ روے جادو کردہ روے تویز لیودہ روے ٹونے کردہ روے جنہ چر رب تیرے نال راضی ہے دنیا دے کوئی پرواہ نہیں تو میں تیرا دیوا بڑھ دیا رہا. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فانوس بل کے جس کے حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے اور نور خدا ہے کفر کی حرکتی پہ خلدزل پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. توجہ ہے حضرات کے نام میرا اللہ قرآن ہے فرماتے ہیں نور اللہ بأفواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ
اللہ فرماندے نے جڑا دیوا میں بالا ان بجھا کوئی نہیں سکدا جامعہ جیلم تے رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ بولے تے آپ فرماندے نے تیری آٹھ پناہ خدایا تے اور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو آپ تو بالے تے او دیوا نہیں بجھدا جی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ جی دسیا جی میں ذرا سمجھ آئیے صرف اتنی گل پوچھئے میں سمجھ آئیے جنہ تو بلیندہ نہیں سر تے ہلا چھڈو جی مہربانی تہاڈی جمہوریت دا دور ہے بڑے بندے نوں سمجھ آ جائے تو پھر دا مطلب ہے سمجھ والی گل ہی انہاں جناب نے گھیرا پایا توجہ ہے جی چنگیاں ٹھلیاں آنکھاں والے بندے ہیں ہتھیار انہاں کڈے ہے باہر کھلوتے انہیں کہا انہیں نکلنا نہیں تو اسی پھوک مار چھڑنا نہ نکلے تو اسی اندر جا کے پھوک مار چھڑنا اللہ فرمائے واللہ متم نورہ اللہ اپنے نور کے اتمام کا ارادہ فرما چکا ہے اب چاہے کافروں پر گراں گزرے اللہ اپنے نور کے اتمام کا ارادہ فرما چکا ہے اللہ اکبر حضور نے حضرت علی بلایا اپنے گھر بلایا توجہ ہے حضرات اور فرمایا علی اے گل ذرا غور نال سنیے تے اینو سمجھنا ہے عزیزہ نبی وقار میرے نبی پاک نے علی نو اپنے گھر بلایا ہے اپنے بستر تے سلایا ہے یہ گل ٹھیک ہے ہن سانو اگر کوئی بندہ یہ گل آکھے کہ جی صحیح ہے انہاں سلایا نے انج حضرت عثمان نو چسیا دیکھا اسی آکھنا بے دیتیا نبی دے فیصلے تے اعتراض کرنا ہے جدو نبی پاک فرما رہے نبی سامنے تو من جا کھا توجہ ہے حضرات کے امتی اعتراض نہیں کردہ دیدہ لیکن بیلنس رکھ عقیدہ ان بیلنس نہیں ہونا چاہیے عقیدہ ان بیلنس ہو جائے تو گھٹی بوئیں تو لگی جاندی تو ڈگ دی جاننا میں عقیدے چ بیلنس بڑا ضروری ہے عدم توازن عقیدے واسطے بڑا خطرناک ہے میرے نبی سرکار نے سانو بڑا متبادل اور معتدل عقیدہ عطا فرمایا عزیز علی وقار میرے پاک نبی سرکار نے مولا علی سرکار نو گھر بلایا ہے اپنے بستر تے سلایا ہے بیلیوں گل یاد رکھ لو علی نو گھر بلایا ہے بستر تے سلایا ہے صدیق نو دربار وچ بلایا ہے اپنے قدماں وچ سلایا ہے توجہ ہو گئی حضرات ساڈا کام نہ اوتھے اعتراض کرن دا بندا ہے تے نہ ایتھے اعتراض کرن دا بندا ہے جدوں سائیاں دی مرضی ہے بستر تے سلا دین جنوں سائیاں دی مرضی ہے قدماں وچ سلا لین ساڈا کام اعتراض کرنا نہیں ساڈا کام مننا ہے جویں مدینے والےاں منوایا ہے اساں اونج اللہ اکبر حضور فرماندے علی تو پسند کرنا ہے کہ تیری جان میری جان دے بدلے چ قربان ہو جائے جڑے بندے جاگلے پہ ہو میرے حال دھیان کرو ذرا حضور پوچھیا کیے جس بندے دے گلے چ آواز نہیں نکلدی اس ہور کی قربان کرنا ہے میں گل سناندا پیا میرے حال دھیان تے کرو چا حضور فرماندے نے علی تو پسند کرنا ہے کہ تیری جان میری جان دے بدلے چ قربان ہو جائے یہ پسند کرنا ہے اے گل ہے جی جواب کو دے تو مڑ میرا مرشد علی دے سکتا ہے اور کون دے عزیز علی وقار میرے مرشد مولا علی بولے یا فرماندے نے کملی والے سونیا تیرے نام پہ کروں جا فدا تیرے نام پہ کروں جا
فدا تیرے نام عقیدہ مولا علی دے کلم میرے آلہ حضرت دیئے آلہ حضرت جی میں آپ آلہ نے اوہیں آلہ حضرت عقیدہ آلہ ہے جی میں آلہ حضرت آپ آلہ نے اوہیں آلہ حضرت الفاظ آلہ نے اوہیں آلہ حضرت خیالات آلہ نے اوہیں آلہ حضرت شخصیت آلہ ہے اوہیں آلہ حضرت اردو آلہ ہے سمجھو سکتے جیدہ دماغ آلہ ہے آلہ حضرت کی گل بھی ہو سمجھ سکتا ہے جیدہ دماغ آلہ ہے جی جی نہ اللہ فنارے چپاڑ کے پیچھے ہٹ گئے انہوں نے اللہ حضرت کی میں سمجھ آ گیا ساڑھا بڑا پرابلم ہے ساڑھی قوم دا میں روز دستا رہا اسی بندے اندس میں ساڑھی مادری زبان پنجابی ہے ساڑھی قومی زبان اردو ہے ساڑھی دینی زبان عربی ہے ساڑھی دفتری زبان انگریزی ہے سواد والی گل ہے سن صحیح ایک بھی نہیں آتی سمجھ کوئی نہ آئی گل نہیں یہ بڑچا سے نہیں میں پوری صحیح ایک بھی نہیں آتی ہائے ہائے آ جڑے کشمیریے بیٹھے تھا اتنے کشمیر دے گواڈی تے مڑ تسی ہونا او تے اجے او گل تواڈے چونی ہے اے میاں محمد بخش صاحب دی کتاب ہن لیا تے میں اگے رکھنا پنجابی بولن والے تو ایک صفحہ نہیں پڑھی نا وہ پنجابی آندے تے ہیں اسی پنجابی لیکن صفحہ نہیں پڑھی نا تے اردو ایک او جنہوں داغ دل بھی آکھے سی اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے ایڈی مٹھی تے سونی زبان اردو کوئی نہیں ہوتی لکھنی نہیں ہوتی بندیاں املا ہی نہیں درست انگریزی مڑکی اسی بولنی نہیں عربی دا ساڈا یہ عالم ہے عربی دا نہیں ساڈی دا عالم ہے شہباز شریف نو سورت کوثر پوری نہیں ہے عمران خان نو 2 باری پچھو لایا نے خاتم النبیین وہ نہیں آیا جی جاگدے پہ ہو کہ کوئی نہ رمان ملک نو 3 باری پچھو لایا نے ویڈیو نیٹ تے پہ یہ بقول شریف مڑ غلط پہ پڑھنا ہے ہوں جو بھی بھائی ایڈا کمال دا بندہ ان 3 باری نہیں آیا کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہ گل میں تو اپنے صدر صاحب کی تقریر پہ سنتا تو میں حیران پہ ہوتا میں سونی پیا کرتا ہے میں سمجھ آتی پہ کوئی نہ صدر صاحب کی تقریر پہ میں سنتا جی انہیں یوم پاکستان تے کیتی ہے تے کیا ہی تقریر ہے کتنی نستعلیق اردو پہ بول دیا ہے بڑی مکفہ اور مسجع الفاظ نال مرکہ اردو پہ بول دیا ہے بندہ ویندے حیران پہ ہوتا ہے کیا اردو پہ بول دیں دینا اجے وہ کراچی دیں جیتے والو اردو بول دیں توجہ حضرات توڑی تو بڑا آلہ حضرت دی اردو تے نہ سارے ہاں تو آلہ ہے جی اس واسطے جڑے بندے نے دی سمجھ نہ میں اس بندے نے سمجھان دی کوشش کرنا کیونکہ میرے آلہ حضرت دی گل ہے میرے آلہ حضرت دی برکت فرمان نے تیرے نام مخاطب حضور دی بارگاہ چرد گزارا تیرے نام پہ کرو جا فدا تیرے نام پہ کرو جا فدا ان الصلاة و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب میرے آلہ حضرت نے اس کا مفہوم بیان کیتا کہ فرماندے نے تیرے نام پہ کرو جا فدا ایک جا ہے جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا میں کروڑوں
جہاں نہیں تیرے نام پہ. اے شیر میں انہاں بندیاں دی نظر بھی کر رہا ہوں، انہاں سنا رہا جنہاں اپنا پیسہ لگا کے مسجد سجائی ہے، لنگر پکایا ہے، نعت خواہ بلائے نے، علماء دین بلائے نے، سونڈ والے بلائے نے، مووی والے بلائے نے، اپنی جیب وچوں پیسہ لایا ہے. حضور دا ذکر سنن واسطے ادھی رات ہو گئی ہے، اجے جاگ کے بیٹھے ہوئے نے. انہاں دا حق بندا ہے کہ عقیدہ رکھ کے بولن کملی والے سونیا مال کی ہے کہ لوڑ پئی تے اپنی جان بھی قربان کر دیواں گے انشاءاللہ العزیز. کملی والے تیرے نام پہ کروں جا فدا تیرے نام. تو انو کی میں سمجھ آوے ایک گالتی ابو بکر سمجھی ہوئی ہے جنہوں نے حضور فرماتے نے ماں اب کئی تلی آلی کا ابو بکر گھر کی چھوڑ آیا ہے. کٹڑی یار دے قدمہ رکھ کے عرض کر دنے سونے گھر اللہ تے اللہ دا رسول بتیرے نے. آج جڑے کال جائیں تے پروفیسر ہوندے نا انہوں اکثر بیماری لگی ہوندی ہے، پتہ نا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. انہوں نے کہا کرو یہ حضور آکھیا سی، ابو بکر کہہ دی ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. توجہ حضرات کے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے واسطے اللہ کافی ہے، تے ابو بکر حضور دے تربیت یافتہ فرما رہے ہیں میرے لیے اللہ اور اس کا. تے سانو اللہ یہ نہیں آکھیا کہ تسی فالو کی کرنا ہے. ساڑھے واسطے شاگرد مصطفیٰ اللہ فرمائے فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ایمان ہونج دا لے ہو جویں دا نبی نے 11 دا ایمان سے. توجہ حضرات گرامی قدر سنگیو میرے دوستو میرے عزیزو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمانے نے تیرے نام سارے مال دی گڈی حضور دے قدمہ چ رکھی ہے کہ سکی دے نال سونیا تیرے نام پہ کرو جا فدا تیرے نام پہ کرو جا فدا. ایک جہاں ہے کیا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ کروں جا فدا. ایک باری اولی جی آکے دے سبحان اللہ. بڑی مہربانی عزیزہ نے گرامی قدر حضور فرماتے نے علی تو پسند کرنا ہے تیری جان میری جان دے بدلے قربان ہو جائے. یا رسول اللہ میں پسند کرنا ہے. میرے نبی پاک سرکار فرماتے ہیں چال مڑ میرے بستر تے سو جا. حضور نے بستر مولا علی عطا فرما دیتا ہے. یہ گل ذہن چ رکھنی ہے کیونکہ اگاں تقریر چ ایک گل اس گل دے نال میں جوڑنی ہے. تھوڑا جا آگا جا کے اس گل نال گل جوڑنی ہے تو موڑ سمجھ آنی ہے. لہذا اے یاد رکھنا ہے بستر حضور نے حضرت علی عطا فرما دیتا ہے. توجہ ہے جی اپنا بستر حضور نے حضرت علی نو عطا فرما دیتا ہے. حضور نکلے باہر 2 نمبر بندے دہشت گرد کھلوتے سن. اللہ فرمایا سونیا اے تو ایک مٹھی بھرو نہ ریت دی مکے دی خاک تو انہاں کافران پھینک دیو. عزیزہ ندی وکار حفیظ جلندری شاعر اسلام کیا کمال دا جملہ بول گیا. فرمانے وہ ڈراتا ہوا وحدت کا دم برتا ہوا نکلا
تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا. حضور نکلے تھے لباں تے سورہ یاسین دی تلاوت. میرے نبی پاک نکلے اینج مٹھی بری اینج کافراں وال پھینک دیتی. ہاتھ حضور دے نے لیکن خالق فرماندا ہے سونے انہاں ماریا تو نہیں. واہ محبوبہ تیری عظمت تو صدقے جاواں. عزیزاں ندی وقار میرا اللہ فرماندا ہے سونیا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. ہاتھ حضور دا ہے پر ماریا اللہ دے نبی پاک سرکار فرما دے نے سونیا فیل تیرا ہے لیکن فیل مصطفیٰ دی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. حضور انہوں نے کوڑوں نکل گئے. نظر اللہ تو مدینہ شریف لے جائے اتھے ایک روڈ ہے ادا نام ہے شارائے ہجرہ. ابراہیم خلیل روڈ دے نال شارائے ہجرہ. اتھے ایک چھوٹی جی مسجد ہے ہوٹل دے بالکل ہیٹھ بنی عام بندے نو دس دی نہیں. ویکھن والے ڈھونڈیاں پتہ لگدا ہے بھائی تے مسجد ہے. چھوٹی جی بالکل مسجد ہے کیونکہ پرانے دور وچ گھر چھوٹے جے ہوندے ہیں. اتھے ابو بکر صدیق دا گھر سی. توجہ ہے اتھے جناب ابو بکر صدیق دا گھر سی. ہاں تے اتھے ان مسجد بنی ہے. روڈ دا نام ہے شارائے ہجرہ. تے جے کعبے لو نکل کے ٹریے تے سجے ہاتھ ہوندی ہے. کی سنگی اگر جائے اور اس رو زیارت دا شوق ہوئے تو کر سکتا ہے. کعبے لو ہوندے پہ ہوئی ہے تے سجے ہاتھ ہوندی ہے. کعبے ال جاندے پہ ہوئی ہے تے مڑ کھبے ہاتھ ہوندی ہے. چھوٹی جی مسجد ہے اودے اوتے لکھیا ہے مسجد الہجرہ. اتھے ابو بکر صدیق دا گھر سی. حضور نکلے تے صدیق ابو بکر دے گھر آئے. عزیزاں دی وقار یہی گل دسنی ہے یاد رکھ لو جنوں حضور اپنے گھر بلا لین انہوں بھی منو. جنہاں دے گھر حضور آپ تشریف لے جان انہوں بھی منو. میرے نبی پاک سرکار نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تے جدوں بھی دروازہ کھٹکھٹایا جائے بندے نوں اندروں آن تو کچھ چند لمحات لگ جاتا. لیکن جدوں حضور نے کھٹکھٹایا تے ابو بکر نے اس ویلے دوویں دروازے کھولے. توجہ ہے حضرات ہے عزیزاں دی وقار دوویں دروازے چ کھولے نے میرے پاک نبی سرکار. آپ فرماتے ہیں ابو بکر دروازے تے کھلوتا ہے. عرض کیتی سونیا جدوں دا تساں فرمایا ہے میں ہجرت کرنی ہے میں ہر ویلے دروازے تے کھلوتا ہونا پتہ نہیں کس ویلے یار آ جائے. واہ واہ عزیزاں دی وقار اینوں عشق آندے نے. بندے یاراں واسطے کھلوتے رہندے چوکاں تے گلیاں تے یا کہ ہوگی کوئی نہ. بندے گلیاں چوکاں وچ اگے پیچھے یاراں واسطے کھڑے رہندے نے بھئی یار لنگنا ہے. واہ ابو بکر میں تیرے تو صدقے جاواں جے اس دین دا انتظار واسطے دروازے تے کھلوتا ہے پتہ نہیں کس ویلے یار ہونا ہے توجہ جناب دی. عزیزاں دی وقار میرے نبی پاک سرکار آئے نے تشریف فرما ہوئے نے. ابو بکر انتظار پہ کر دے پتہ نہیں کس ویلے یار ہونا ہے. حضور فرما دے نے ابو بکر صدیق نو حضور نے نال لے لیا. پوری امت کیسی شخصیت قابل اعتماد ابو بکر دی جنہوں نے رسول اللہ نے اپنے نال لیا ہے. عزیزاں دی وقار ابو بکر کون؟ ابو بکر کوئی عام شخصیت نہیں جڑے بندن تعارف نہ ہوئے اس بندن کی پتا ہوئے.
7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਉਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਜਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਨਾਲ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬੇਵਾ ਅਸਮਾ ਬਿਨਤ ਉਮੈਸ ਨਾਲ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਫਸਾ ਨਾਲ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਸਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉम्मे फरवा ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, 4 ਸਰਦਾਰ ਜਿਹਦੇ घर जंज लैके गए ने। सोचना तो चाहिए वो बंदा कितना उच्चा सरदार है। बंदियां अबू बकर सिद्दीक का तारुफ कोई नहीं, ते जे किसे तारुफ कराया भी है ना तो उस कराया जिहदे दिल च अबू बकर दा प्यार नहीं। सजना तू तारुफ सुनीदा, शरीकां तू तारुफ ते नहीं ना होंदा। कोई समझ आई है कि कोई ना? अब भैया शरीक तारुफ कराए भी तो उस गलत कराना है, सज्जन तारुफ कराए तो उस ठीक कराना है। अबू बकर दा तारुफ पूछना ही तो किसी सही लकीदा मुहम्मद मुस्तफा दे गुलाम तो पूछ। इमाम जाफर सादक के नाने का नाम अबू बकर सिद्दीक है। इमाम मुहम्मद बाकर सरकार की शादी उम्मे फरवा नाल होई है। अबू बकर सिद्दीक दे घर की अजीम औरत हजरत इमाम हसन की शादी अबू बकर की पोती नाल होई है जिन्हां दा नाम हफ्सा है। रसूलुल्लाह की शादी अबू बकर सिद्दीक की बेटी नाल होई है। मौला अली की शादी अस्मा बिनत उमैस नाल होई है। अबू बकर सिद्दीक की बेवा ने मुहम्मद मुनव्वर की अम्मी ने, ओनू मुहम्मद की दादी ने, सैयदा ज़ैनब आलिया दी ओ सस लगदियां ने, अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार दी अम्मा लगदियां ने, और जाफर तैयार दी पहली बीवी ने, अबू बकर की दूसरी ने, तो मौला अली की तीसरी बीवी। 3 निकाह ने अस्मा बिनत उमैस। तवज्जो है आप हजरात। बेटा है मैं किसी गलत बंदे को सुन के अबू बकर सिद्दीक का तारुफ हासिल न करी। तारुफ हासिल करनी अबू बकर को तो किसी असली सैयद को पूछी। जेडे सन 47 तो पीछे बने उन्होंने कोई नहीं पता कि अबू बकर सिद्दीक है कौन। मुतवज्जो के कोई ना अजीज अली वकार मेरे हुजूर ने नाल नहीं ले आए ते बंदे पीरां दे नाल टुरदे ने, मुरीद उस्तादा दे नाल शगीरत, चौधरियां नाल कमी, या नाल टुरदे या पीछे टुरदे या अगे टुर पौंदे राह दस्सण वास्ते। अबू बकर कदी अगे टुरदे ते कदी पीछे टुरदे, कदी सज्जे टुरदे ते कदी खब्बे टुरदे। जिहदे दिल च इश्क मेरी गल नूं समझना हो तुसीं इंज तसव्वुर कर लो जिवें शम्मा बलदी पई होवे ते परवाना 4 चफेरे घुमदा है ना। अबू बकर हजूर दे 4 चफेरे घुमदे ने, नाले टुरदे जांदे ने नाले घूमदे जांदे ने। हुजूर फरमांदे ने अबू बकर इंज क्यों टुरना है? अर्ज़ करदे ने सोहणिया जदों दिल च ख्याल आउंदा तेरा दुश्मन अगू पिया आउंदा होना मैं अगे होना, जदों ख्याल आउंदा पिछू पिया आउंदा होना मैं पिछे हो जाना। कमली वालिया ख्याल ये तेरा दुश्मन जेड़े पासों भी आवे पहला अबू बकर दी जान तेरे तो कुर्बान हो जाए। है समझ आई ते गल है इश्क अबू बकर सिद्दीक है भाई। मैं सदके जावा शाने अबू बकर सिद्दीक तो मुस्तफा दा सच्चा मुरीद। टुरदे गए जदों उस पहुंचे ना गार दे हेठ पहाड़ जबले सौर दे ते हजरत अबू बकर सिद्दीक हजूर दे अगे थले बह गए। चौने बंदा को नहीं बैठा, नहीं तो मैं तुहानू दसना आई बैठे। थले बह गए। अर्ज करदे ने सोहणिया मेरे कंधियां ते बह गए। जाने मन हौली जी गल करा, एवं हौली जी डाढ़ी ना लगे तो एवं हौली जी कर। हजूर मोढियां ते बह, हजूर मोढियां ते बह गए। हुण हजूर सवार ने ते अबू बकर सवारी ने। ओए नवासे की सवारी का जो अजे भी एडा अदब करते हो, नाने की सवारी का कितना अदब करना चाहिए है। समझ आ गई है कि कोई ना? चलो बड़ी गल है जो समझ आ गई है।
ہولی جائے اس تو آخیا بھی کسی درد نہ ہوئے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ عزیزاں نے گرامی قدر حضور نو کندھیاں تے اٹھا لے آئے غار دیاں بلندیاں تے چڑھے جاندے نے ایتھے ایک جملہ سن لو جدو حضور نے مکہ فتح فرمایا تے کعبہ شریف تو بت لا رہا ہے حضور تھلے ہے توجہ جناب بت پہ لاندیا ہے تے سرکار بت لاندیا فرما دے علی ذرا میرے کندھیاں تے بویں نہ جڑا اونچا بت ہے تھلے لا ہن میں نے دسو حضور دو اشارے نال چان نو تھلے لے آؤں تے بت نہ لا تے یہ بندہ کوئی آکھ سکتا ہے انج بھی بس سرکار جو عرشاں تے چڑھ جاندے نے غار تے نہ چڑھیندا اصلے چ کام دوویں سونا نبی کرن واسطے علی تے ابو بکر دا محتاج نہیں نبی سونے تے سن سمجھایا ہے کہ اپنی مرضی نال نہ منیا جے جنوں میں موڈیاں تے با لواں اون بھی منیا جے جدے موڈیاں تے میں بہ جاواں اون بھی منیا جے گل تے سائیاں اے منوائیے با مننا کہ میں معیار تے پہ دیندے آئے نا جدو پہنچے نا غار تے اکے تے سارا ایک باری بھی نہیں لیا 51 سال عمر سی ابو بکر صدیق کنی 51 سال عمر سی جناب ابو بکر صدیق دی جدو حضور نو موڈیاں دے بھا کے غار تے چڑھے تے جدو غار تے پہنچے نا اگے خطابت سننا بھی ایک فن ہے خطابت ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا خطابت کی شے ہوندی ہے بیان اور ہوندا ہے خطابت اور ہوندی ہے جی یہ بھی سمجھنے والی شے ہوندی ہے خطابت سمجھنے واسطے بھی بندے دے ذہن وچ پہنا علم دا ہونا ضروری ہے ادھا مولوی ہوے بندہ تے تاں خطابت سمجھے چاہتی ہے سنو غار تے جدوں پہنچے نا اگے تے ابو بکر صدیق حضور نو تھلے اتاریا تے عرض کرتے نے سونیا تسی رکو پہلے میں اندر جانا تے میں اندروں صاف کرنا ایک کلیہ پہنا اندر ابو بکر جاندے نے او صاف اندر کردے نے تے حضور تاں اندر آندے نے لوگ گل ہو گئی ہے تسی غار تے کھلوتے ہو اسی تواڈے کول کھلوتے ہیں اندر ہے نا تواڈا اندر پتر اس بھی ستھریا تاں ہی ہونا ہے جدوں پہنا اندر ابو بکر ہونا ہے تے جندے اندر ابو بکر نہ ہوئے ہوندا اندر ستھرا ہو سکدا اندر ستھرا ہی تاں ہوتا ہے جدوں پہنا ابو بکر جاندا ہے پہنا ابو بکر اندر جا کے اندر صاف کردا ہے پھر اندر مصطفیٰ دی بھی جلوہ گری ہوندی ہے مولا مرتضیٰ دی بھی جلوہ گری ہوندی ہے جدے دل وچ ابو بکر نہ ہوئے نہ او دے دل وچ مصطفیٰ ہوندے نے نہ او دے دل وچ مرتضیٰ سمجھ آ گئی مسئلہ دی سرکار نے اندر گئے اندروں صفائی کی جالے شالے اندر دے لائے اندر مرتکبر دے غرور دے انا دے میں دے سارے جالے ہوندے اندر تے اندر دے جالے درویش ہی لا سکدا ہے میاں دنیا داراں دے اندراں وچ بڑے جالے ہوندے نے تو اندر کو درویش ہوئے تو بابا وہ ہی لا سکتا ہے انج کدے جالے لاندے نے سائیاں اندروں صفائی کی صفائی کر کے جس لئے اندر صاف کر لیا تے سرکار نے اپنی چادر پھاڑ کے نا اینج غار دے سارے سوراخ بند چکیتے تے سرکار نے اگے اڈی رکھ کے عرض کیتی سونیا ہن تشریف لے آؤ عزیزاں نبی وقار میرے نبی سرکار جلوہ فرما ہوئے اندر حضور آگے باہر دہشت گرد بھی آگے ہن گل سمجھنا حضور سرکار مقام ثبات نے حضور نے دیگر دی نماز پڑھ لیے تے مولا علی نے اجے دیگر دی نماز پڑھنی وہ کسی کام بھیجے سن حضور نے وہ آئے جی میں تساں عشاء دی نماز پہنا پڑھی ہے میں ہن پڑھی ہے اے میں اس تو اندر سے مولوی بھی نماز پڑھ دے تے تسی بھی پڑھ لیا کرو توجہ ہے حضرات عزیزاں نے گرامی قدر حضور نے
علی پاک دی گود وچ اپنا سر رکھیا تے آرام فرمان لگ پے نے علی پاک دی گود وچ حضور نے اپنا سر رکھیا تے حضور آرام فرمان لگ پے حضور سو گئے ابو بکر دی گود وچ حضور نے سر رکھیا تے حضور سو گئے نے دو ہستیاں اسلام وچ ایسیاں نے جنہاں دی گود وچ سر رکھ کے حضور ستے تھے ایک حضرت علی نے تے ایک حضرت علی پاک سرکار دی نماز نو خطرہ پیا ہے ابو بکر دی جان نو خطرہ ہے کیونکہ سب باہر نا ابو بکر دی جان نو خطرہ ہے تے مولا علی دی نماز نو خطرہ ہے مولا علی نے نماز واری ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے عزیزاں علی بکار دو میں اپنے مرشد نو اپنی گود وچ بٹھا کے سرکار دا دیدار پہ کر دینے بھائی یہ بھی بڑا منظر ہے بس جوڑی حضور ہون تے جنہ جوڑی چ رکھ کے تکیا انہاں دیاں بھی کیا آئی بات تے یا علی پاک کولے اعزاز ہے تے یا ابو بکر صدیق کولے جنہ اپنی جوڑی مرشد بھا کے تکیا ہے حضرت سلطان العارفین بھائی اسی تے ترسنے آپ مرشد نال سالہ ہاتھی ملا لے وہ مرید کنے کامل لے جنہ نبیان دے پیر نو گود وچ بہا کے ویکھے توجہ ہے حضرات سلطان العارفین سلطان باو رحمت اللہ علیہ سرکار بولے تے آپ فرماتے ہیں اے تن میرا جے چشے ماں ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا تے لولو دے بڑ لکھی چشمہ تے میں ایک کھولا کے کچا تے اے نہ دٹھیا جے صبر نہ آوے تے میں اور کسے والے بھجا تے ایک دیدار مرشد دا باہو تے سانو لکھ کروڑا ہزار لبی ہمیں تھوڑا جہا ٹائم رہ گیا ہے سنگیاں توجہ ہے تو سوا گھنٹہ ہو گیا ہے کہ ہمیں کوئی 5-7 منٹ بعد 2 گھنٹہ پورا ہو جانا ہے تو تھوڑا ٹائم مک جانا ہے ہاں بھائی 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 آؤ کنے منٹ ہو رہا ٹھیک ہے جی اسی تو منن والے بھائیا من جانا لیکن یہ لکھیا ہے بندے ٹھنڈے فرش تے بیٹھے نے تھکنا سان اتنے بیٹھے بولدیاں تھکاوٹ نہیں چڑھتی پیچھے پتہ لگتا ہے بس تھکے ہیں جس لئے اتنے بولدے پہ سان کوئی نہیں ایڈا پتہ لگتا تو میاں تھکنا پویا ہے میں تو ہن تانوں سارے مٹھیاں کوئی نہیں برینیاں میں تے تانوں گل نہیں سنا سکنا تواڈے یار دی اس واسطے میں نوڑی جہا دس لیا ہے پشاہ جی پور کر دیو سمجھ آ گئی ہے نا ہے توجہ جناب حضور سرکار ابو بکر اندر نے بندے باہر کھلوتے نہ آ گئے جڑا کھوجی سی نا کھوجی سمجھ دیو نا ایدے بھی کھوجی ستے نے جڑا پیران دے نشان میں کھوجی پنجابی دا لفظ کھوجی سراغ رسا اس نے آکھیا کہ ابو جہل صاحب
جیڑا قدم مقام ابراہیم دے پتھر تے بنیا ہے نا او دے نال دا قدم غار چندر ہو لنگ گیا. کھوجی گل بڑی چھوٹی نہیں کیتی ایویں نا اس گل صحیح کیتی کیونکہ وہ دادے دا قدم سی یہ پوترے دا قدم اس آخیا وہ نال دا قدم اندر لنگ گیا. اچھا او ابو جہل ابو جہل ہی ہوتا ہے باویں بڑے بڑے پیسے والا ہو وہ اس آخیا کو عقل نو ہاتھ مار بندہ اندر گیا ہوتا تے کبوتری دے انڈے ٹوٹ گئے ہوئے مکڑی دا جاڑا کوئی نہ ہونا. ہوں اس ابو جہل نو یہ کوئی نہ پتا باجی اللہ آکھے کسی کبوتری نو بھائی تے ٹھوٹو دو انڈے لا تے کبوتری تو انج کھیندا ہے اللہ سونے میں اجے کل لائے نے ہوں میں تو نہیں لاندے یہ جاگ سکتی ہے وہ کمڑا بندہ ڈھونڈدا بندہ لیکن تو صرف بندہ تے لنگیا نا رب دا یار لنگیا. بولو سبحان اللہ. توجہ فرمائیے. جذب القلوب دے اندر شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے ایک بڑا حسین جملہ لکھا ہے اس گل تے. آپ فرماتے نے اس کبوتری نے باہر انڈے دیتے ہے تے اللہ فرمایا کبوتری مدینے ٹر جا جنہ چر میرے یار دا روزہ ہے باہر موجاں پی لے جڑے ہن اوتھے کبوتر نے او دی نسل ہی جذب القلوب الى دیار المحبوب دے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ اے جڑے حرم شریف دے اندر مدینہ شریف کبوتر نے نا وہ دی نسل ہی چنے. جذب القلوب دی گل مک گئی ہے پر اگے گل درویشاں دی ہے. میں جدو غور کیتا تے میرے گل سمجھ آئی واہ مالکا تیرے تو صدقے جاواں جے ڈیوٹی دتی ہے غار تو باہر ان تھاں دتی ہے مزار تو بعد جے ڈیوٹی دتی ہے غار دے اندر ان تھاں دتی ہے مزار دے اندر. ہائے 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 سمجھ آئی جے کوئی نہ بھئی کبوتر ڈیوٹی باہر دیتی تھی ان تھاں باہر ملی ہوئی ہے. ابو بکر اندر نوکری دیتی ہے تے سائیاں تھاں بھی اندر دیتی ہوئی ہے. سمجھ آئی جے کوئی نہ گل دی. ہائے 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 عزیز رضی وقار بڑی توجہ فرمائیے. ابو جہل کہا کوئی نہیں جگ دے ہو میں دسیا جے جگ دے ہو ایک میں اولی جی گل کروں برداشت کر جاوے. ابو جہل بیان دا اندر کوئی نہیں پیچھا چلو او کوئی نہیں تھے چلو کون بیان دا سی گل سمجھنا حضور ان اندر ہائے کہ کوئی نہ ہائے نا سن دے پہ آئے بندہ باہر کھلو کے بیان دا ہے اندر کوئی شے گلاں نسلاں دیا نسلاں عادتاں دا پتہ دے دیں عادتاں نسلاں دا پتہ دے دیا. ابو جہل غار تو باہر کھلو کے اندر کوئی نہیں چلو چلو ہن کچھ بندے بازار تو باہر کھلو کے اندر کوئی نہیں. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ ہے اپڑ سے گئے ہی ہونے ہو وہ مڈاڈا جا گیڑا ہے مولویاں پھد پھد کے اندر پہ دے دینے ایسے ہوڑی ہوڑی گال کرنا. کوئی سمجھ آئی کوئی مولویاں پھڑ پھڑ کے اندر دیتی جاندے نے تو جو مڑ گال تے ایسی بھی کرنی ہوتی ہے نا. ابو جہل پیاندہ غار تو باہر کھلو کے اندر کوئی شے ہون کچھ بندے ہوندے نے رتیاں نو مالا والے وہ بتاتے ہیں مزار تو باہر کھلو کے اندر کوئی شے نہیں. لا الہ الا اللہ اس نے بھی حضور سن دے پہ آئے تھے ہون بھی حضور سن دے پہ ہوتے اور چس سالی گل ہے اس نے بھی ابو بکر ناڑا ہون بھی ابو بکر ناڑے ہے توجہ ادو بھی سن دے آئے ہون بھی سن دے رہے. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں غیر البشر کو خبر نہ ہو. بندہ حضور دا امتی گل کرے دے حضور نو خبر نہ ہوئے ہو سکتا ہے
اے ہو نہیں سکتا میرے دوستا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. اے ہو کہ میں سکتا ہے امتی فریاد کرے تھے حضور تو خبر نہ ہوئے. بے خبر ہو جو امتی سے وہ آقا کیا ہے. عزیز میری وقار ابو بکر صدیق فرماندے نے اور اس غار دی جڑی پوزیشن ہے نا وہ انج دی ہے کہ بندہ نہ ہو تاں اندروں غار جس دی او دا پتھر لے آیا منہ کے اندر جانا پیندا ہے. ابو بکر عرض کہتے نے سونیا کہ اینا ہی جو کوئی بندہ نیواں ہویا تو اس تو تک لینا توجہ ہے گل وچ گل ہوندی ہے تے وہی اصل گل ہوندی ہے سیانے آندے نے. ابو بکر فرماندے نے جے کوئی نیواں ہویا تے اس تانوں قیامت تائیں یہ ابو بکر دا جملہ صحیح جے کوئی نیواں ہویا تے اس تکنا ہے اور نیواں ہوئے تے کوئی تکے اونچیاں تیار نہیں نہ دستا بابا. سمجھ آئیے کہ کوئی نہ جن دے اندر تکبر ہوئے جن دے اندر میں ہوئے وڈیائی ہوئے. حضور میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں پڑھن لکھنے دا ماننا کریے تے نہ آکھی میں پڑھیا جبار کہار صداوے مت روڑ دیوی تو دکڑے یا بیماری پھوٹی ہو نہ بندیاں جڑے 4 جماعتاں پڑھ باندھے مولوی کو 4 گردہ نہ پڑھ باوے تو دوجیاں جائل سمجھ آچور پینٹ پا کے 4 دے کالج جا باڑ تو دوتی آڑے ابیر کوئی نہیں سمجھ دو اندر ابا پرانا ہے نہیں بتا وہ چھبلا آؤں ابا پرانا بھی ہوئے تھے ابا تنہوں نہ مالے آؤں کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کر لیں ابا پرانا بھی ہوئے تھے ابا ہی ہوتا ہے ہر شہر نمی لیا بھی دیئے حالات بدل جانتے پر ابا نہیں بدلی دا دے ہی دے دیا ابا وہ ایران دے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ کر لیں وہ آدھر ہونا سی اپنے ممی ڈیڈی وی آئی پی دوستان وہ اپنا پرانا ابا کی میں انٹرڈیوس کروائی سمجھ آئیے کوئی نہ کہ جناب ہے ساتھ ڈیڈی اور انہیں دھوتی آڑے کمڑے آپ آمیں دھوتی آڑے ہی ابا ہی اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقه فقدر ویکھیا نو تینوں بنایا کتھوں یخرج من بین الصلب والترائب انه على رجعه لقادر. اس سے پیو دے لطفے جو تو جمعے تو ہونا نہ پرانا ہو گیا. ایک کملیا ابے دا ادب کر میں آنا جڑا 2 نمبر پیران دے ہاتھ چوم دے ہو چھڑ دے اپنے ابے دا ہاتھ چومے تھا ڈنگ بڑنگیاں پیران دے ہاتھ چوم دے ہوندے انہاں دے ہاتھ چومنا ہے تیرا ابا اس بات دا حق دار ہے کہ پتر اپنے باپ دا ہاتھ چومیا کرے. بیٹا جی اپنے پتر دا اپنے باپ دا ہاتھ چومیا کرو. تے ابا بھی مہربانی کرے عمر 70 سال ہوگی اس چون تاش درے کا چھوڑ ہاتھ چومنا ہے. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ پتر جائے میں ابے دا ہاتھ چومنا ہے جی اب شاہ ہی آیا ہے تو راتی تقریر پہ کر دے اب ابے دا ہاتھ چومنا چاہیے اگو ابے لڈو دری کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل ابا بھی بے ہی دیتا 70 سال دا ہو گیا اور بندے دا پتر بنے گا. انہوں دی عمر ریموٹ فتن آلی ہے یا تسبیح فتن آلی ہے. اب میں نے بھی دیکھو نا ایسی یہ گل تے زور دیتی جانے ادب کرو ادب کرو ادب کرو ادب کرنا چاہیے ہے پتران ادب کرنا چاہیے ہے اوہ کوئی ابیان بھی دسو باتوانو ادب کرنا چاہیے ہے یہ کوئی نہ گل کرنی نہیں کرنی ہے کرنا چاہیے کرن والے نہیں آندے بے نہ کرے آئے وہ تے کرن نا لیکن کرین والے بھی تے مہربانی کرنا
عمر دے نال نال بندے نے مچور ہونا چاہیے. تو چور بیٹھے ہوں تو بندہ 70 سال کا بھیجا گیا کہ اوہ فلم والا لائے نہ چورا ہویا چینل. وہ نہ آکھنا نہیں میں داڑھی چٹی ہو گئی اس پر بچو وجہ اتھے ہی آ. کچھ ابے بھی تے شعور سیکھنا چاہیے نا. میرے منڈے جوان ہو گئے میں بندہ بنا. حضرت شاہ حسین لاہوری اے لاہور دا بادشاہ ہے سید دادا ہے. شاہ حسین لاہوری بولے تے آپ فرماندے نے بڈھا ہویا شاہ حسین تے تندی پئیا جیرا اجے گناہ تو باز نہیں آدھا تے واہ مرد دلیرا. عمر 70 سال ہو گئی ہے اجے تو گناہ تو باز نہیں آدھا. سادی فرما دیں 40 سال عمر عزیزت گزشت مزاجے تو از حالت فلی نہ گشت. ہائے آپ فرما دیں بھائی 40 سالہ دا ہو گیا ہے ہن بچپنا چھڑ دے. لیکن بندے 40 سالہ دے ہو کے بھی اجے کاکے بنے ہوندے نے. اوئے کاکیاں اوئے ہن بڑے ہو گئے اوئے بڑے ہو جاؤ تواڈے پتر جوان ہو گئے نے. سمجھ آتی پئی ہے کہ کوئی نہ عزیزاں دی وقار پتر جنہ بھی پڑھ جائے پڑھ باپ دا ادب کرے. کیونکہ میرے نبی سرکار نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت دا دروازہ ہے. باپ جنت دا دروازہ ہے. تے سونے دروازے مجائی دے نہیں دروازے دا ادب کری دے. دروازے نال برا سلوک نہ کری دروازے نال اچھا سلوک کری تا کھل نہیں. اپنے باپ دا ادب کریا کر. اپنے باپ نال محبت کریا کر. اپنے باپ نال پیار کریا کر. اپنے باپ دا ہاتھ چومیا کر. واللہ جدو پتر سینے نال لگے نا جوان بڑھا پیو ایک باری مڑ جوان ہو. اس گل دا پتہ ہی کوئی نہیں. اسی یاران پہ جفے مارنے ہونے ہاں اسی بیلیاں پہ جفے مارنے ہونے ہاں. اے کدی پیار نال اپنے بڑھڑے پیو نوں وی جفا ماریا کر رہے. ویکھی تیرا باپ کتنا سکون محسوس کرتا ہے. کدی اپنے سکوٹری تے اپنے ابے نوں بھی بہا لیا کر ابو آج تینوں کھانا کھلا لیا. کبھی اپنے ابو نے بھی بہا لیا کر ابو آج میں تینوں ملتان لے جاواں ذرا تینوں شاپنگ کروا لیا. کبھی اپنے ابو تے بھی کوئی فرمائش کبھی تنخواہ ملے تے کوئی شے ابو واسطے بھی لیا ہوا کر ابو آج میں تیری واسطے یہ چیز لے کے آیا. چیز دی قیمت تھوڑی ہوئے گی پر ویکھی تیرا بابا تیرے تے خوش کتنا ہوتا ہے. واللہ جدو جوان پتر اپنے باپ بڑھڑے پیو نو سینے نہ لیندہ ہے نا. لیکن میں نے غصہ بڑا چڑھتا ہے وہ نہ پیوان تا جی نہ 16 سال بائیو پڑھائی ہے. تو بائیو تان دیئے میں بڑھے کھانسی کرنی ہے تو جراثیم لگنی. 16 سال بائیو پڑھائی ہے تو اس دا سیاہ باپا کھن گیا نا تو پترے دے نالو جراثیم تینوں ہی لگ جانے. تو جے قرآن پڑھایا ہوں دیوی تو اس دا سنابہ بالوالدین احسانا. کچھ غلطی تے تیرے جوئی ہے نا 16 سال جو بائیو پڑھائیا کچھ بڑا کسی عالم کو لبا کہ قرآن پڑھایا ہوں دیو تے آج ادب کرتا ہوتا تیرا پتر. وہ اسی پنجابی ساڑھی حافظ آباد والی پنجابی چاہتے ہیں کچھ ساڑھی غلطی تے کچھ سجڑاں دے بات دے دے. کچھ پتر بھی نہیں صحیح تے کچھ چوڑاں ساڑھے تو بھی واج گئیاں ہو جائیں. جو 16 سال انگریزی پڑھائی ہے کچھ ٹائم کسی عالم کو لبا کے قرآن پڑھایا ہوتا تو پتر نو پتا ہوتا ابے دا مقام کی ہے. عزیزاں نے گرامی قدر اپنے بڑھڑے باپ نال پیار کریا کر. دوستاں نال 3 گھنٹے تاش کھیل دیو. ساری رات فیس بک تے چیٹ کر دیا گزار دے دیو. میرا بیٹا تھوڑا دیا اپنے بڑھڑے باپ کو بے کے دے دکھ سنیا کر تیرا باپ راضی ہو جائے گا. جدو بابا راضی ہو گیا سمجھی حضور راضی ہو گئے سمجھی اللہ راضی ہو گیا. اے پتری جنہوں باپ کہہ رہے ہیں بیٹا میں خواب تک ہے تین ذبح کر رہے ہیں. اے پتری جنہوں باپ کہہ رہے ہیں بیٹا میں خواب تک ہے میں تین ذبح کر رہے ہیں. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری.
حضرت ابراہیم فرماتے ہیں پتر میں خواب تکیا میں تین ذبح کر رہا ہوں، اسی تے اپنے ابے دی خواہش نہیں نہ پوری کر سکتے، اے او پتر ہے جنہوں باپ کہہ رہے ہیں میں تین ذبح کرنا ہے چھری نال، تے پتر پتہ ہے کی آکھے، اے وہ پتر سوچن جڑے ادھی رات ویلے موبائل کھولی بیٹھے ہوتے ہیں تے ابا آندا ہے موبائل بند کر، لیپ ٹاپ کلوز کر دے، تے پتر کو لیپ ٹاپ کلوز نہیں ابے دے آکھے ہوں دیا، اے وہ پتر ہے جنہوں باپ کہہ رہے ہیں میں تین ذبح کرنا ہے۔ توجہ ہے؟ لیکن بیٹا کی کہہ رہے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ انشاء اللہ من الصابرین۔ بیٹا کہہ رہے بابا اگر جو تسی چاہتے ہو تسی راضی ہوتے ہو تو تہاڈا پتر قربان ہونا واسطے بھی تیار ہے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کسی نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آج سکول اینول فنکشن کروا کے بچیاں نو ڈانس تے سکھایا جاندہ ہے، بچیاں نو ڈرامے کرن دی تربیت تے دیتی جاندی ہے، لیکن نہ باپ دا ادب سکھایا جاندہ ہے نہ ماں دا ادب سکھایا جاندہ ہے۔ تائیں تے اقبال فرما دینے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندہ نے مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ سکول باڑے ہو گئے نے، تعلیم گھٹ گئی، جیڑا چھوڑ 10ویں چو فیل ہو جاندہ ہے اکیڈمی بنا لیندہ ہے، ایمیں نہیں ہر محلے دے گلی اکیڈمیاں کھلیاں نو آدھے ہم تو ڈوبے ہیں سنم، باپ دے غرق ہوئیاں لوکاں دے بال بھی کریے۔ عزیزہ نے من و دوستہ نے من کوشش کرو اپنے بچیاں نو دین دی تعلیم بھی دلاؤ، اور جس لئے 3 مہینے چھٹیاں ہوندیاں جے اس ویلے تے کسی عالم کول تے بایا کرو، اس ویلے بھی ایڈے ظالم ہوندے نا دن پترا 3 مہینے چھٹیاں ہوندیاں نہیں کمپیوٹر کورس کر لا، اوہ جلی دیا موڑا نہ میرا ادب نہیں کر دے، تو کروان والا کو کام کیتا ہے کچھ تو اس تھا تے جتنے پڑھے ہو چھوڑ سارے تھے، میں بھی پڑھتا تھا سکولے پہ، میں سکولے ہی پڑھتا تھا، اس تو بعد پھر میں دین کی طرف آیا۔ بایوج کو چیپٹر ہے باپ بے دادم کی، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھ ہے، جی کوئی ہے باپ بے دادم کی؟ پتر اے باپ آیا تھے قرآن چاہیا وبالوالدین احسانا، اے باپ آیا تھے قرآن چاہیا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اے آیت قرآن چاہے وَقْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے آیت مصطفیٰ دے فرمانے چاہے الجنت تحت اقدام امہات قوم، توجہ ہے کہ نا؟ اے آیت نبی دے فرمانے چاہے ماں دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے۔ تسی جڑیاں کتاباں تے بالان 16 سال لائے آئے انہیں چیپٹر کوئی نہیں، بچے کی کرنا، وہ کم از کم 3 مہینے چھٹیاں دے تو کسی عالم کو بایا کرو تا کہ مولانا صاحب انہوں کو دین سکھایا جائے۔ 16 پڑھ گیا بچہ تیرا، بی ایس سی، میرا جی ایم ایس سی کر گیا، جنازہ کو نہیں ہوتا، تیری ایم ایس سی نو گھٹے کوڑیاں چڑھا چھڑیے، میرا جی بی ایس سی کر گیا منڈا، میں کہا بی ایس سی کر گئی چنگا کیتا سو،
وہ ناخ دسے ابا مر گیا تے نوانا کیویں؟ جیڑا پتر اپنے ابے نے مرن تو بعد نوار نہیں سکتا وہ جمن دا فائدہ کی ہے؟ کوئی سمجھ آئیے؟ کوئی نہ گل نہیں۔ جس پتر نو یہ نہیں پتا کہ ابا مر جائے تے نوانا کیویں، وہ جمن دا کی فائدہ ہے؟ جہدے کولوں بڑھڑا باپ قبر وچ نہیں رکھیا جاتا وہ پتر ہون دا کی فائدہ ہویا؟ پتر تے وہ ہویا سب تو پہلا جنازہ ہی پتر پڑھایا، سواد ہی تھا۔ تے یہ پتر نہیں پڑھا سکتا تے کم از کم پیچھے کھلو کے پڑھنا تے آوندا ہوے۔ کڈی شرم والی گل ہے ساڈے پتر نو پیچھے کھلو کے ساڈا جنازہ پڑھنا نہیں آوندا۔ تیری قبر تے بایو پڑھے میتھ پڑھے تے ثواب ملے گا؟ قرآن پڑھے گا تے تیرے پتر تے تاں تیری قبر تے نفع ہونا ہے۔ کوئی اس گل نال خیال کرو بھائی، کتھے لگے پھرنے اسی کروڑا روپیے لا کے تے اساں ڈگریاں حاصل کیتیاں، مر گیا تے ہن پتر نو آندے لگا نوا تو آندا 13 بیماریاں لگیاں سن بابا جی ہوراں نو تے میں تے نیڑے بھی نہیں جانا، کسی نے سدو تو 1000 روپیہ دیو تو نہ اوپر ابا نو آ جڑے۔ ہائے ہائے ہائے، حضور میاں صاحب محمد بخش صاحب نے بڑی کمال دی گل کی تھی۔ اے کشمیریاں، حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی کمال دی گل کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں جان دیوار ڈرانا بنیو تے ہاتھ دینا دے ڈری دے چلنا پیچھے تو پاپ کمائے تے کتھے نہیں وہ گھر دے۔ عمر لنگ گئی مال اکٹھا کر دیا، 1 نمبری 2 نمبری کر کے کوٹھی بڑھائی، لیکن مر گئے ہون ایک رات بھی رکھنا آستے تیار نہیں۔ میاں صاحب فرمان نے بلبل باغ چمن دے اندری تے آلنا رہی بنا دی، اجے نہیں چڑھیا توڑ محمد تے اٹھ گئی ہے کرلا دی۔ ہاں جی جانے منو میں نہیں دسو جی سونے بسم اللہ کرا۔ حضرات عزیزان من و دوستان من، تقریر ہے جو میری راندی ہے لیکن ٹائم ہو گیا، یا تے سویرے پیشی ویلے دا مڑ پیڑ بنا لو تے یا مڑ اگلی باری مڑ مکمل کرا گے، تقریر ہے جو رہ گئی ان جڑی میں کر چھٹی پوری کیتی ہے، وہ دے میں کمی کو نہیں ران دی۔ الحمدللہ میں تو انہوں درس دے چکا ہوں کہ میرا بیٹا صحابہ نے بھی انج منو جو نبی منوایا، آل رسول نے بھی انج منو جو نبی منوایا، جنہوں حضور بستر تے سلایا ہے انہوں نے بھی منو، جنہوں اپنے روزے وچ سلایا ہے انہوں نے بھی منو، جنہوں حضور موڈیاں تے بایا ہے انہوں نے بھی منو، جنہوں موڈیاں تے حضور آپ تشریف فرما ہوئے نے انہوں نے بھی منو، جنہوں ٹیکر ویلے جنہوں دی گود وچ ستے نے انہوں نے بھی منو، جنہوں دی گود وچ غار وچ ستے نے انہوں نے بھی منو۔ بھائیا گل تے میں یہی دسیے اپنے باپ دا بھی ادب کرو تے اپنی ماں دا بھی ادب کرو۔ باپ تے ماں دی خدمت ہے عرض کیتی ہے بتوسی ادب کروان والا کوئی کام کرو۔ عمر 50 سال ہو گئی ہے، مسیتے پیر نو رکھ دے ہوئے اللہ نے آؤ مسیتے آویا کرو، اور تہاڈی مہربانی ہے نماز پڑھیا کرو سونے آؤ۔ اے چہرے حضور دی سنت نال سجاؤ، قبر جاؤ تے سائیں سے آن لین میرا نوکر آ گیا ہے۔ کمال تائے میں مرا تے حضور قبر سے آن لین میرا امتی آ گیا ہے۔ سونے آؤ اپنے چہرے حضور دی سنت نال سجاؤ، اے پیشانی سجدے دے داغ نال سجا کے جائیں، رسول اللہ سرکار تیرے تے راضی ہون گے۔ حلال دی روٹی کھان دی کوشش کریا کرو، اللہ راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
او بھائیو سمجھ آئی جی راضی ہوئے ہو کہ نہیں میں دسیا جی اخلاق نو یہ دس چڈو راضی ہوئے ہو کہ نہ ہوئے لو جی اخلاق صاحب پوچھ لو جی بسم اللہ اللہ تواڈے تے راضی ہوئے لو جی سونے آؤ اللہ تواڈے تے راضی ہوئے لو جی دعا کریے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین میرے مولا کریم اپنے پاک حبیب سرکار دا صدقہ انہاں سارے سنگیاں دی حاضری قبول فرما جنہ جنہ بیلیاں نے اس محفل پاک وچ حصہ لیا ہے انہاں سارے دی حاضری قبول فرما جڑے بچے معاونت کردے رہے نے جڑے بچے جاگدے رہے نے محنت کردے رہے نے انہاں نوجواناں نو جزائے خیر عطا ساڈے جتنے بھی ساڈے گھراں وچوں فوت ہوئے نے ماں باپ وچوں انہاں دی بخشش فرما انہاں جنت الفردوس نصیب فرما میرے مولا کریم اپنے پاک نبی سرکار دا صدقہ جنہ جنہ بیلیاں نے جاگ کے کسے اعتبار نال بھی حضور دے ذکر واسطے ڈیوٹی کیتی ہے یا سن دے رہے نے اللہ سونیا انہاں جزائے خیر عطا فرما انہاں تے راضی ہو جا میرے مالک اپنے پاک نبی دا صدقہ ساڈے جتنے بھی بھائی موجود ساڈے فوت ہونے والے ماں باپ دی بخشش فرما میرے عزیز اخلاق دے اور دے سارے ساتھی دی پوری ٹیم جنہ نے دے نال معاونت کیتی اور انہاں رل کے محفل کرائیے اللہ سونے انہاں دے گھر وچ کاروبار وچ رزق وچ مال وچ جان وچ برکت فرما اخلاق صاحب جڑی ساڈے نال معاونت کردے نے انہاں دی معاونت قبول فرما میرے اللہ اہل سنت واسطے اور دین واسطے جو لوگ دین دا کام کر رہے ہیں انہاں جزائے خیر عطا فرما میرے مولا اپنے حبیب دا صدقہ بیماراں صحت عطا کر دے میرے مالک جو بھوکے انہوں نے رزق عطا کر دے جنہ بیلیاں کو اولاد نہیں انہوں نے اولاد عطا کر دے اس مسجد انتظامیہ مسجد امام صاحب خطیب صاحب محلے والے پنڈ والے سب تے اپنی رحمت فرما صلی اللہ علیہ وسلم